نے جو نصیحتیں دی اور باتیں بتائی تو کہا کہ آپ کی باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، دل چاہتا ہے کہ آپ کی بات کو قبول کر لوں، لیکن آپ کی بات سن کر پھر دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کون سی خطا ہے، ایسے تم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ رب معاف نہیں کرے گا؟ کہا ہے محمد میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میری سرداری میں نے اپنے قبیلے کے تقریباً 18 بچوں کو زندہ رکھا، جس نے اتنا ظلم کیا اس کو خدا کیسے معاف کرے گا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیہ کر کے یہ بات سنائی تو حضرت تحیہ کر کے پھر رونے لگے، کہا کہ آپ کیوں روتے ہو، کیا بات؟ فرمایا رسول اللہ میرا ایک اور گناہ ہے، وہ تو آپ مجھے بالکل معاف نہیں کرے گا کہ ایمان لا کے کیا کرے؟ تو کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنانے کے لیے تو تحیہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ سنانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سنایا تو اس کو بھی سنا۔ تو حضرت تحیہ کر کے نے کہا واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی حاملہ خدمت سے تھی اور میں تجارت کے سفر پر چلا گیا۔ سفر 10 سال کا ہو جاتے تھے، 25 سے 60 کے ہوتے تھے، اور یہ کہا اگر یہ بچہ ہو جائے تو اس طرح دعوت کرتے ہیں، اور اگر بچی ہو جائے تو ان کو فلک سپرد کر دینا، تو زمین میں دفن کر دینا۔ کہا میری بیوی نے یہ کیا کہ وہ بچی ہوئی اور اس نے اس کو پال دیا۔ میں جب چند سالوں کے بعد واپس آیا تو دروازہ پہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بچی آئی چھوٹی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کون؟ تو کہا میں نے اسے پوچھا کہ تو کون؟ کہا میں اس گھر کی رہنے والی ہوں، میرے باپ کا نام تحیہ کرتی ہے۔ تو کہا میں اچانک چوک سی گیا کہ میری بیٹی۔ تو کہا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میں تحیہ کرتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا وہ بچی میرے پیروں میں ٹانگوں میں آ کر کے لپٹ گئی، کہنے لگے بابا آپ اتنے دیر سے کہاں تھے؟ میں روزانہ آپ کا انتظار کرتا، کیا میرے لیے کھلونا لے کر آئے ہو؟ وہ بچی مجھے کہتی ہے میرے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ میں گھر آ گیا، بچی اتنی خوبصورت تھی، دل بھی کرتا تھا سینے سے لگاؤں، لیکن ایک دم سے سوچ کر کے قبیلے والے یہ کہیں گے ہماری بچیوں کو تو دفن کرا دیا، اور جب اپنی باری آئی تو اس کو بچانے کی فکر آ گئی۔ کہا میں بیوی پر بہت ناراض ہوا اور ایک دن میں تحیہ کر لیا کہ اس کو زمین میں دفن کر دوں گا۔ تو بچی کو کچھ بتائے اور بیوی میرے پیروں میں لپٹی، بہت کچھ روئی، لیکن میں نے ترس نہیں۔ بچی کو لے کر گیا تو بچی ایک دم سے کہنے لگی بابا کیا مجھے کھلونا دلانے جا رہے ہیں؟ میری امی کو ساتھ نہیں لیتے ہیں۔ کبھی وہ بچی کہتی ہے کہ بابا کیا مجھے ننہال چھوڑنے پہنچ رہے ہیں؟ کہا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی میں چلتی رہی، جب چلتے رہے جنگل میں لے جا کر تنے کا رہا۔ گرمی کے موسم میں جب میں ریتنے لگا بچی کو تو بچی پوچھنے لگی ابا گرمی میں کام کیوں کرتے ہیں بابا؟ کہا کہ میں کوئی جواب نہیں دیتا، اور پھر آ کر میں نے گڈھا کھودا، اور گڈھا کھودتے کھودتے جب مجھے پسینہ آتا تھا میں اندر سائے میں بیٹھتا تھا تو بچی کے سر پر کے بعد جو گڈھا تھا وہ لے کر میرے چہرے پر صاف کرتی تھے، اور بچی کہتی ہے ابا دھوپ میں کام نہ کرو،
جب سایہ اوپر پڑ جائے گی تب کام کرتے ہیں. میں نے اسی بھی جواب دی تھی جب گڈھا پورا ہوا بچی بھی میرے پاس آئی تو میں نے سب کا دیکھ گڈھے میں ڈال دیا. جب گڈھے میں آگ اٹھے اس پہ ڈالنے لگا تو بچی بھی سمجھ گئی تو بچی نے کہا ابا کھلونا نہیں کروں ابا سے نہیں کروں گی مجھے چھوڑ دیجیے. لیکن کہاں میں نے چھوڑا یہ سننا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کا کام ہو رہا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دانا چلا گیا بنا جب اس کے گردن تک ریت پہنچا وہ مجھ سے مایوس ہو گئی اور چہرہ اس کی طرف کرنے کے بعد کہا او زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے میری ماں کہتی تھی کہ کوئی نبی آئے گا اور جو اس ظلم کو روکے گا اور اللہ اب بھیج دیجیے اس نبی کو مجھے اسی نہ جانے کتنی بخشا کرنا کہا میں دفن کر کے چلے آیا اللہ کے رسول وہ ابا پکارتی نہیں مجھے طرف نہیں آیا میرے پیارے حبیب اگر میں ایمان کی طرف جاتا ہوں تو آپ پر مجھے معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زار خطاب بن گئی. کچھ دیر کے بعد پھر کہنے لگے کہیا وہ آگے دوبارہ پھر سنا پھر کہا دوبارہ سنائیے دہیا کرنی جو رو کر کے ہاں کتنا حال ہوا اسی بن گئی. ادھر اللہ کے رسول اور صحابہ کہنے لگے اے دہیا اپنے واقعہ کو روک لیجیے حبیب کا حال ہم نے خراب کر دیا ہے. اور اتنا کہنا تھا کہ پھر اللہ رب العزت نے جبریل فرشتے کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد پھر یہ کہا کہ اے نبی دہیا کو کہہ دیجیے جب خدا نے وہ معاف کر دیا تو خدا نے اس کا گناہ بھی معاف اور رحمان ہے رحیم. لیکن یاد رکھو جو آیت ہے کہ دو ٹکڑے میں نے پڑھا اس کو کہتا تھا آج اس دور